نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے میزبانان جاوید صاحب اور صدر تقریب اسرار صاحب اور استاد ناصر صاحب، اس کے علاوہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کی ساری مرکزی قیادت سے الگ رکھتی ہے، ساتھ ساتھ میں اوورسیز جو اس بلاک ایریے سے خاص کر احمد صاحب کا میں ذکر کرنا ضرور چاہوں گا، اور ان کے ساتھ دیگر تمام لوگ جو آج پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ان کی توقعات پہ پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوستوں بزرگوں، یہ جیسا کہ اسرار صاحب نے کہا اور کسی اور دوست نے بھی کہا کہ بلاک پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہمارا بلاک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آخری پولنگ اسٹیشن 135 جو ہے مستم حیدرآباد میں جا کے اینڈ ہوتا ہے۔ ایک بات کی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خالق آباد پی ٹی آئی کم از کم جو رنر اپ ہوگا اسے 1000 کی لیڈ پہ ہوگی پی ٹی آئی۔ اب بلاک والوں میں توقع کرتا ہوں کہ یہاں سے اس حلقے کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے، آپ یہاں سے ہمیں تبلیغ دیں۔ مسائل کی بات کی گئی، ایک ایک مسئلے سے اللہ کے فضل و کرم سے بخوبی آگاہیں۔ میں جس جگہ پہ پانی سے سٹارٹ کروں گا، آپ حیران ہوں گے کہ بلاک کے اندر پانی کا مسئلہ بغور کے اندر، عیسر کے اندر، چکسوار کے اندر، اسلام گڑھ میں مختلف ڈنگاریاں ہو گئی، اس کے بعد کراس میں 3 جگہوں کے اوپر، اور خالق آباد کے اندر بھی پانی کا مسئلہ۔ اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جتنا بجٹ چودھری عبدالمجید صاحب کو ملتا رہا وہ لگتا کہاں گیا۔ بنیادی ترین ضرورت ہے پانی۔ بات یہ ہے کوئی غرض نہیں ان کو آپ کے ساتھ، یہ جتنی اسکیمیں ہیں یہ 10 کروڑ سے زیادہ ہی نہیں پورے ہیں۔ گورنمنٹ کے لیے یہ 10 کروڑ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اصل بات یہ ہے آپ کے ساتھ غرض نہیں، آپ کو ترسانا مقصود تھا، آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھنا مقصود تھا، تاکہ وہ آپ کو پھنسائے رکھیں اسی چیزوں میں، اور آپ مجھ سے سوال نہ کر سکیں کہ ہمارے بچوں کا معیار تعلیم جو اسکول دے رہے ہیں اس کے متعلق آپ سوال نہ کر سکیں، آپ مجھ سے سوال نہ کر سکیں کہ یہ جو صحت کے مراکز اس حلقے کے اندر ہیں وہ بنیادی صحت کی ضروریات کیوں نہیں پوری کر رہے، وہ تاکہ آپ مجھ سے سوال نہ کر سکیں کہ ان کے بچوں کی نوکریوں کے آپ نے کیا کیا۔ انہوں نے آپ کو یرغمال بنائے رکھا پانی میں، اور اس کے ساتھ بجلی کا ذکر بھی کروں گا۔ پورے حلقے کے اندر میرا خیال ہے 161 ٹرانسفارمرز ہیں، جس میں 25 KVA سے لے کے 200 KVA تک، مالیت اس کی بھی 10-12 کروڑ سے زیادہ نہیں بنتا۔ کیا وجہ ہے؟ گرمیوں میں مذاق بن جاتا ہے، فلاں جگہ کا ٹرانسفارمر ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، لوگ پیسے دیتے ہیں۔ یہ محکمہ کس مرض کی دعا ہے؟ یہ قانون آپ سے پیسے نہیں لے سکتے، لیکن عجیب تماشا مچا ہوا ہے، محکمہ کوئلوں کے پیسے لے رہا ہے، آئل کے پیسے لے رہا ہے، اور ساتھ اور پیسے بھی لے رہا ہے۔ اتنا آسان حل تھا اس کا کہ اس حلقے کے اندر 5, 7, 10 اضافی ٹرانسفارمر رکھ لیے جاتے، موبائل ٹرانسفارمر، جہاں پہ کوئی ٹرانسفارمر ہوتا ہے گھنٹے کے اندر وہاں پہ بجلی چلا دی جاتی اور بعد میں ریپیئرنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن بات وہی آتی ہے، ان کو آپ کے لوگوں کے مسائل سے کوئی غرض نہیں۔ نوکریوں کی بات کروں گا، پورے نوجوانوں، پورے اس حلقے کے اندر آپ کو کوئی گزٹڈ نوکری والا نہیں ملے گا۔ ڈی ایم جی گروپ کے اندر، پولیس کے اندر، عدلیہ کے اندر،
دیگر ڈپارٹمنٹس کے اندر. کیوں؟ آپ کو ذہنی غلام رکھنے کے لیے کاسٹ، نائب کاسٹ، لائن مین، وال مین، ان نوکریوں میں آپ کو پھنسایا جاتا ہے. کیوں؟ واحد وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ اس سوچ کے مالک نہ ہو جائیں کہ آپ ان سے سوال کر سکیں. ان 3-4 چیزوں میں، اور پھر ایک اور کام جو انہوں نے پچھلے 40 سال چلایا رکھا، لینڈ مافیاز کی سرپرستی، اور ایک بہت خوفناک قسم کا کام پچھلے کچھ تقریباً 1 عشرے سے دیکھ رہا ہوں. میں بھی اب 7 سال کی پالیٹکس کرتا ہوں. یہ جو منشیات فروش ہیں ان کی سرپرستی آپ کی نسلوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ جب منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ ہوا، امپاؤنڈنگ ہوئی، اس وقت 4 مہینے چودھری عبدالمجید صاحب اس حلقے کے اندر نہیں آئے، اور اس کے بعد کس شخص نے اجازت دی کہ یہ جو آج 28 کی 3 مکانات بنے ہوئے ہیں جنگلات کے لینڈ پہ، کس نے بننے دیے؟ چودھری عبدالمجید صاحب نے. آج لوگوں کو کروڑوں روپے لگوا دیے، اور پچھلے 8-10 سالوں سے ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. آج بھی جو ان کو نوٹسز دیے گئے ہیں، ان کے تھرو جو دیے گئے ہیں، یہ نوٹسز بے معنی ہے. یاد رکھ لیں، یہ جگہ جنگلات کی ہے. اس کو صرف ایک طریقہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ایسی ترمیم قانون کے اندر لائی جائے جس میں جنگلات کا یہ رقبہ گورنمنٹ پورا کر کے دے. ایک دفعہ پھر آپ کو بیوقوف بنا دیا گیا. لیکن کیا قصور ہے اس عوام کا؟ کیا قصور ہے اس عوام کا؟ ایک قصور تو ہے، آپ ان کی سنتے کیوں؟ آپ ان کے جلسے میں آتے کیوں؟ کبھی برادری ازم کے نام کے اوپر، کبھی رشتہ داری کے نام کے اوپر، کبھی علاقائی ازم کے نام پہ. وہ نیچے والے جیت جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پاریاں لگی ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جیسے پاکستان میں، اسی طرح یہاں پہ بھی مقرر. اور آج بھی آپ کو بتاتا ہوں، آج بھی باخدا یہ تمام جماعتیں ایک نقطے کے اوپر متفق ہیں. یہ کہتی ہیں، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہ دو، اگر نہیں دینا چاہتے تو نون لیگ کے دے دو، ایم سی کے دے دو، تحریک لبیک کے دے دو، کو دے دو، کسی انڈیپینڈنٹ کو دے دو، پی ٹی آئی کو نہ دے. اور یہی موقف دیگر تمام جماعتوں کا. وجہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سوچ رکھتی ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سوچ رکھتی ہے جو نسلیں بدلنے کا کام سے کیا جاتا ہے. ہم نے چیلنج کیا چودھری عبدالمجید صاحب کو اس وقت جس وقت وہ بام عروج پہ تھے، اقتدار وزیر اعظم تھے، اس وقت چیلنج کیا. اور یہ 7 سالہ میرا ذاتی سفر، سیاسی سفر، بڑی تکلیف دہ اور بڑے کٹھن مراحل سے ذاتی طور پہ گزرا ہوں، لیکن ایک چیلنج لیا تھا. اور دیکھیں آج میرے رب العزت کا کرم کہ آج چودھری عبدالمجید صاحب الیکشن سے باغ گئے. اور آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں بالکل کہ انہوں نے اپنے چند قریبی ساتھیوں کو پہلے بلوایا اور انہوں نے کہا کہ میں الیکشن ہارنے کے لیے نہیں لڑوں گا. پھر جو ویل چیئر کا ڈرامہ انہوں نے کیا اپنی مرکزی قیادت کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میری صحت ہی نہیں ہے میں الیکشن لڑ سکوں. پھر بیٹے کو ٹکٹ دلوایا اور اس کے بعد آج پورے حلقے میں چودھری عبدالمجید صاحب گھوم رہے ہیں. اب سے ٹھیک ہوگی. وہ اپنے بیٹے کو لانچ کرنا ان کا مقصد ہے. پیپلز پارٹی میں کسی اور شخص کو سپیس نہ دینا ان کا مقصد تھا. اور بیٹوں کی لانچنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے لیڈر، نام نہاد لیڈر بلاول صاحب آ رہے ہیں، اور وہاں پہ 2 تقریریں ہونی ہیں، ایک بڑے بیٹے کی اور ایک چھوٹے بیٹے کی. کیوں؟ کیا پیپلز پارٹی میں اور کوئی لیڈر نہیں تھا اس حلقے کے اندر؟ کیا لوگوں نے 40 سال آپ کو ووٹ نہیں دی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے اس عوام کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے، آپ نے ان کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے.
جب چاہیں گے جس طرف چاہیں گے ہانک کے لے جائیں گے۔ نوجوانوں، آپ سے گزارش کروں گا، اس وقت سے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے قائد عمران خان نے نوجوانوں کے اوپر تکیہ کیا، اس مافیا کو چیلنج کیا جو 70 سال سے اس ملک کو لوٹ کے کھا رہا۔ آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے بدلنا ہے اس ملک کو۔ آئیں 10 تو بازو بنے PTI کے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ تمام مسائل بہت جلدی آپ حل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی فنڈز کی کمی نہیں ہے، قطعاً کوئی فنڈز کی کمی نہیں ہے، بخوبی ہم آگاہ اس پورے سسٹم سے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے یہ بیرسٹر سلطان صاحب سے بھی اس چیز کے اوپر مشاورت کی۔ میں نے کہا جی کہ پہلے سال ہم اپنے حلقے میں کوئی نئی سڑک جو PWD کے محکمہ بناتا، میں لوکل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، PWD کوئی ہم نئی سڑک جو 25 کلومیٹر کوٹا ملتا ہے MLA کو، ہم نئی 25 کلومیٹر کی سڑکیں نہیں بناتے۔ اس فنڈ کو ہم استعمال کریں گے تمام سڑکوں کو مینٹین کرنے، تاکہ یہ کوئی سڑک اس وقت بچی ہوئی نہیں ہے جس میں کھڈے نہ ہوں، ساروں کو مرمت کریں گے، ان کے لیے سرفیسنگ کریں گے۔ بجلی کے متعلقہ ہم دیکھیں گے کہ یہ وولٹیج کی کمی کیسے پوری نہیں ہوتی۔ نلائق کے سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کرپٹ کے سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ان محکموں کے اندر کام کرنا مقصود نہیں ہے، ان محکموں کے اندر سیاست گھس گئی ہے۔ آنے دے وقت جانتے ہیں اداروں کو چلانا، جانتے ہیں ایڈمنسٹریشن کرنا، اور یہ محکموں کو اس قابل کریں گے کہ وہ پراپرلی عوام کی خدمت کر سکیں۔ ایک بڑا چیلنج تعلیم، بزرگوں، نوجوانوں، 70-72 سال سے اس ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا گیا جو بیان سے باہر ہے۔ 4 قسم سے یہاں پہ تعلیمی نظام ایٹ اے ٹائم چلتے ہیں، مدرسہ اسکول سسٹم، گورنمنٹ اسکول سسٹم، پرائیویٹ اسکول سسٹم، اور ایلیٹ کلاس کا کیمبرج اسکول سسٹم۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، جو مدرسے کے اندر بچہ پڑھتا ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، دنیاوی تعلیم میں بہت کمزور ہوتا ہے۔ جو گورنمنٹ اسکول کے اندر پڑھتا ہے، جہاں کے ٹیچر جو ہے وہ اپنے بچوں کے اسکول میں نہیں پڑھاتے، وہ کیا معیار تعلیم برقرار رکھے۔ پرائیویٹ اسکول والے جو ہیں وہ فیسیں اتنی لیتے ہیں کہ غریب لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور کیمبرج اسکول سسٹم تو بہت دور کی بات ہے۔ اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، اور اب وہ چیزیں میں آزاد کشمیر کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں کہ 1-2% کرپٹ ایلیٹ کلاس رول کر رہی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے قائد عمران خان کو، جس نے 72 سالوں کے بعد پہلی دفعہ یکساں نصاب تعلیم اس کو پنجاب اور KPK کے اندر نافذ کر دیا ہے پرائمری کی سطح پر۔ اس یکساں نصاب تعلیم کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ جو نصاب تعلیم بنیا جوہری عارف صاحب، یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی سربراہی کے اندر تقریباً 100 سے زائد افراد پر مشتمل ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تھی 1.5 سال کے پیریڈ میں۔ جب عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے تو 1.5 سال کے پیریڈ میں اس ٹاسک فورس نے دنیا کا جدید ترین تعلیمی نظام جو تھا، دنیا کا لفظ استعمال کرا، وہ مرتب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نصاب تعلیم کا حصہ بنایا قرآن پاک، ناظرہ، تجوید، ترجمے اور تفسیر کا اس کا حصہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی قرار دے دی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر یہ پرائمری کی سطح پہ اسی تعلیمی سیشن کے اندر 1 اپریل سے نافذ العمل ہے، اور اگلے سال مڈل اور صرف اگلے سال ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے اندر۔ کیوں؟ عمران خان آپ کو ان کھڑپینچوں کی، ان نام نہاد لیڈروں کی، ان کی یرغمالی سے باہر آپ کو نکالنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے بچوں کو وہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ دنیا کے جس مرضی حصے کے اندر جائیں، وہ ترقی یافتہ قوموں کے بچوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ
وہی تعلیمی سسٹم ہم یہاں پہ لے کے آئے۔ ایک اور مسئلہ پٹواری کلچر، لوگوں کو اس کے تھرو بھی لوگ بڑے ستائے ہوئے۔ کسی بندے نے میری بات کی ایک دفعہ، اس نے کہا کہ میرپور کے اندر 90% جھگڑے جو کورٹس کے اندر کیسز ہیں اس کی بنیادی وجہ MDA اور پٹواری۔ کیوں اس دور کے اندر بھی اس نظام کو ڈیجیٹلائز کیوں نہیں کیا گیا، کمپیوٹرائز کیوں نہیں کیا گیا، جیسے KPK میں عمران خان نے کہا۔ ہم اس کو پورے کو میں تمام محکمہ مال والے جو میرے دوست واقف کر ہوں جانتے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے کتنا کام کیا۔ ہم اس پورے نظام کو ڈیجیٹلائز کریں گے اور لوگوں کو ڈیجیٹل فردے ملیں گے بغیر پیسے دیے۔ صحت کے شعبہ کی بات کروں، چکسواری کا ہاسپٹل میری فیملی نے بنوایا تھا 4-5-6 اشرے پہلے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ اسلام گڑھ کے اندر آپ ہاسپٹل کو دیکھیں، اس کے بھی یہی حالات ہیں۔ میرا خان صاحب سے چند ہفتے پہلے جب رابطہ ہوا تو میں نے اپنے حلقے کے مساج کی متعلقہ ان سے بات کی۔ انہوں نے امین گنڈا پور صاحب کو کہا کہ اس کی بات سنو اور جو یہ کہتا ہے اس کے حلقے کو اوپر خصوصی توجہ۔ گنڈا پور صاحب کے سامنے میں نے اپنے حلقے کی مطالبات رکھی جو آپ لوگوں کو ساروں کا پتہ چل چکا۔ میں نے ان سے تحصیل مانگی اس حلقے کی۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں پہلے 3-4 مہینوں کے اندر اس حلقے کو ہم تحصیل بنائیں گے۔ 2 ہاسپٹل ڈیمانڈ کی، ایک چکسواری کے اندر، ایک اسلام گڑھ کے اندر۔ ایک ٹیکنیکل کالج کی ڈیمانڈ کی، ایک سوئی گیس کی ڈیمانڈ کی، اس پورے حلقے کو سوئی گیس دی جائے۔ متاثرین منگلا ڈیم کے تمام مسائل چاہے وہ ان کی آباد کاری کے لحاظ سے نیو سٹیز جو بنی ہوئی ہیں ان کے اندر جو مسائل ہیں، وہ ذیلی مجات والا ایشو بہت بڑا ہے۔ وہ اس کے علاوہ جس قسم کا بھی وہاں پہ مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے بھی ہم نے ڈیمانڈ کی۔ چک ریام برج کی فوری کام کو شروع کرنے کی ہم نے ڈیمانڈ کی، اور ایک انتہائی بڑا منصوبہ ایک اضافی روڈ، ڈائی روڈ سمجھ لیں، ٹورزم کوریڈور سمجھ لیں، چک ریام برج کے نیچے سے ساتھ اسلام گڑھ، کنیلی، فیض پور، چکسواری اور پنیام تک ایک نئی روڈ بنوائیں گے منگلا ڈیم کے ساتھ جیسے بند بنایا جائے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے 2 ریزنز تھے۔ ایک ریزن یہ تھا کہ سی پیک کی MMM روڈ جو ہے مظفر آباد، میرپور، منگلا کا، یہ سیاق سے داخل ہوگی ارنو، جو سب سے بڑا برج ہے 4 کلومیٹر کا، وہ سیاق سے ارنو آ گیا، ارنو سے بوتھی جائے گا، بوتھی سے آگے یہ منگلا سے یہ ایک جو نیا انڈسٹریل زون سی پیک کے تحت بن رہا ہے بیڑی ویر ایریے میں، اس کو جا کے ٹچ کرے گا، اور وہاں سے رانی کی میل ہوتی تھی جن وہاں بھی جا کے ٹچ کرے گا۔ تو میری خواہش تھی کہ ہم اگر جیسے میرپور میں PC جس جگہ پہ بنا ہوا اس کے ساتھ جو بند روڈ بنی ہوئی ہے چکسواری خلق آباد آنے تک، اسی طرح کی روڈ ہم اسلام گڑھ برج کے بعد اس سارے ایریے میں ہرنوں تک روڈ دیں، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر امور کشمیر نے ہمارا یہ مطالبہ بھی تسلیم کیا۔ کیوں؟ سی پیک کی جب روڈ بننی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے یہ ایک نئی روڈ اس کے ساتھ انٹرچینج دینا ہے۔ آپ یہاں سے مظفر آباد 1.25 گھنٹے میں جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پہ ہم ٹورزم کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں گے، ریزورٹس بنائیں گے۔ اگر PC یہاں پہ بن گیا تو وہ شخص بے وقوف نہیں ہے آشمانی، جس کو 10 سال پہلے پتا تھا، وہ ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے جن کی نظر ہوتی ہے آنے والے فیوچر کے اوپر۔ اگر یہاں پہ PC بنا آپ تصور نہیں کر سکتے
میرے پارٹنر ہیں باس ٹاور والے، بلیو کریں گے آپ کہ ان کے پاس بکنگ نہیں ختم ہوتی، اتنا ٹورسٹ آتا ہے باہر سے۔ اگر یہاں پہ ہم لوگ یہ ڈیولپ کریں گے، فیسلٹیز گورنمنٹ دیں گی، انشاءاللہ ہم گورنمنٹ میں ہوں گے، ہم دیں گے، ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں گے، ان سے انویسٹمنٹ کریں گے، اور ایک ڈیزائن ایک ماسٹر پلان کیا ہے۔ یہ حلقہ بڑا خوبصورت حلقہ ہے، بہت خوبصورت حلقہ ہے کہ یہ ڈیم کے ساتھ ساتھ سارا حلقہ چل رہا ہے۔ اب دنیا کے اندر جو شہر یا جو ایریا سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، کسی جھیل کے کنارے ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹورزم اتنا ہوتا ہے کہ اس ایریے کی ساری اکانومی اس کے اوپر چلتی ہے۔ میں نوجوانوں سے کوئی غلط وعدہ نہیں کرتا، جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہ میکسیمم 500 آ جائیں گی، ہم بہت کھینچتان کے 1000 لے جائیں گے، 700 سے 1000 لے جائیں گے، بقیہ نوجوان کدھر جائیں گے؟ ان کے لیے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی تعاون کی ضرورت ہو، ان کو انسینٹیو دیں گے، ٹیکس کے اندر انسینٹیو دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوانوں کو میں بڑی بات جو ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی اچھی بات لگی، علی بابا کا جو مالک ہے جیک ما چائنیز، اس نے کہا کہ کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو رسک لیتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے۔ نوجوانوں بڑے پوٹینشیل سے بھرے ہوئے آپ لوگ سارے کاروبار کی طرف آئیں۔ ہم کل گورنمنٹ میں آتے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے لیے 2 چیزیں ہم ارینج کروائیں گے، ایک ٹیکنیکل اسسٹنس یعنی تکنیکی معاونت، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو کاروبار کے لیے فائنانس۔ کامیاب نوجوان پروگرام پاکستان کے اندر بہت سکسیسفل جا رہا ہے، جس میں نوجوانوں کے لیے 5 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ روپے تک قرضہ، اور تازہ ترین عمران خان نے میرے دل کے قریب رہنے والا ایک منصوبہ انٹروڈیوس کروایا، 1.5 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک بلا سود قرض انتہائی آسان شرائط۔ وہ کن لوگوں کے لیے جو کوئی ریڈی لگانا چاہتا ہے، کوئی چھوٹی سی دکان ڈالنا چاہتا ہے، کوئی ڈرائی کلیننگ کا یونٹ لگانا چاہتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہم آپ کے لیے فائننس ارینج کریں گے، ہم آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنس ارینج کریں گے۔ یہاں پہ حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک دن میں بیٹھا اور ان کے ویوز ایکسچینج کیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کتنا پوٹینشیل ہے اس ایریا میں، کتنا پوٹینشیل ہے۔ اور پہلا نوجوان میں مجھے جس سے ملنا کا اتفاق ہوا اس پورے حلقے کے اندر، جو لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کی مالی معاملہ کرتا ہے۔ دوستوں بزرگوں، گرج برس کے ہم نے تقریریں بہت کر دی، اب عملی کام کا وقت آ گیا۔ میں نے چودھری عبد المجید صاحب کو چیلنج کیا، اپنے بہت اچھی لائف کو اڑا کے رکھا، بڑی پرسکون، بڑی پیسفل لائف گزار رہا تھا، بڑی لگژری لائف گزار رہا تھا، اور آج ایک ایک گلی میں پھر رہا ہوں، ایک ایک ڈھوک جا رہا ہوں، ہر گاؤں جا رہا ہوں، لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، نہ ذات کا پتہ ہے، نہ فیملی کا پتہ ہے، نہ کاروبار کا، اپنی لائف آپ لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، میں نے میری اس ٹیم جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا رول پلے کر دیا ہے، ہم نے چودھری عبد المجید صاحب کو الیکشن سے فرار ہونے پہ مجبور کر دیا۔ یہ وہ پہلی چیز تھی کہ وہ شکست مانتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کی لانچنگ جو ہے، وہ جس وراثتی سیاست کو چیلنج کر کے آئے ہوئے تھے، اسی کے دعوے دار اس وقت وہ بن رہے ہیں، دائی بن رہے ہیں اس کے وہ۔ اب آپ لوگوں کا فرض ہے، ہم نے اپنا کام کر دیا، جیسا کہ عمران خان نے پہلا الیکشن لڑا تھا، وہ خود ہار گیا تھا، دوسرے الیکشن میں اس کو 1 سیٹ یا 2 سیٹیں ملی تھی، اور 2013 میں اس نے شریف بندے کھڑے کیے، لائق لوگ اگر کھڑے کیے، لیکن اس کو پھر بھی اکثریت نہ مل سکی 2013 میں۔ آخر کار اس سے مجبور ہونا پڑا کہ وہ الیکٹیبلز کے اوپر انحصار کرے، اور آج اس کی سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، پھر بھی پوری دنیا جہان سے وہ لڑ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ کیا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان 9 سربازوں کو ایک اور موقع دیں گے؟
کیا جو آپ یہاں پہ داعش کے اوپر اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، کیا یہ چیز اگلے 5-10 سال دہرانا چاہیں گے آپ؟ ان کو آپ نے آزما لیا، ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ ممبر اسمبلی بنے چودھری عبد المجید صاحب، بار بار آپ نے آزمایا ہے، تو پھر اگر اب بھی آزمانے جا رہے ہیں تو پھر وہ قول کیا ہے کہ مومن ایک سراغ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا، پھر ہمیں اپنے گریبان کے اندر جانا چاہیے۔ میں نے ذاتی طور پر جس ممکن حد تک تھا لڑائی میں لڑ لی، 10 دن کے بعد کیا رزلٹ ہوگا یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ میں نے اپنے حصہ ڈال دیا، اب آپ اپنا حصہ ڈال دیں۔ گزارش یہ کروں گا، پیغام یہ پہنچائیں تمام گھروں میں اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، جو میری بھی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، انہیں یہ کہیں کہ ہم نے آزما لیا پیپلز پارٹی کو، ہم نے آزما لیا نون لیگ کو، اور خدا را ووٹ ضائع نہ کیجیے گا کسی آزاد امیدوار کو دے کے، بہت پیچھے چلے جائے گا۔ اقتدار و فضل خدا پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہے، کمر بستہ ہو جائیں، پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں۔ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں خدا کی ذات کو حاضر ناظر جان کی کہ جتنے منصوبے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ 2 سال کی قلیل مدت کے اندر انشاءاللہ تعالی عزیز پایا تکمیل کے یا قریب ہوں گے یا مکمل ہو چکے ہوں گے۔ اس کے انتظر تمام ہوم ورک ہم کر چکے ہوں گے، میں نے اپنی وفاقی قیادت سے بات کر لی ہے، اور میں مشکور ہوں اپنے وزیر امور کشمیر کا جنہوں نے میرے ساتھ ذاتی طور پہ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ میں تمہارے حلقے میں فیڈرل پی ایس ڈی پی سے 1 ارب کا اضافی فنڈ دوں گا۔ اعلان بلاغ میرا خان صاحب سے 24-25 سال کا تعلق ہے، اس تعلق کو میں نے قبر میں نہیں لے کے جانا اگر میں اپنے حلقے کے لوگوں پہ کام نہ کر سکتا۔ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو ویژن اور جو یہ منصوبہ جات میری اس ٹیم میں جو میرے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے سوچ رکھی تھی، ہم نے اس کے اوپر عملی سٹیپ پہلا لے لیا ہے کہ ہم نے جو آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ آئی وہ کام کرے گی، ہم اس سے کروائیں گے، ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کے اندر خود ہوں گے، اور وفاق سے جو ایڈیشنل سپورٹ کی ضرورت ہوگی وہ ہر سپورٹ ہمیں میسر ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔ ایک بات آخری بات، 18 تاریخ کو ہمارے قائد امت مسلمہ کے اندر، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ نمبر 1 لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے، جو اپنے آپ کو سفیر کشمیر بھی کہتا ہے، 18 تاریخ کو وہ میر پور آ رہا ہے فائنل جلسے کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے یہاں پہ جتنے بندے بیٹھے ہیں ایک بندہ نہ رکھے، عمران خان کو بتائیں، اس حلقے کی دیگر پارٹی کو بتائیں کہ یہ حلقہ پی ٹی آئی ہے۔